أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. مولانا ذکی احمد مدنی صاحب ہمارے ایک سنجیدہ فہم مقرر ہیں، انہیں دعوت سخندگا تشریف لائیں اور اپنے بہتر خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. مولانا ذکی احمد مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی عظیم الشان 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں شریک تمام علماء کرام اور خاص طور پر بیرون ملک سے عرب مہمان و غیر عرب مہمان اور بہت ہی قابل احترام اور قابل مبارکباد سامعین کرام جو اس ناسازگار حالات میں بھی اس کانفرنس کی کامیابی کی دلیل ہیں. ہمارے سامنے سامعین کا یہ عظیم جمع غفیر آج کی اس کانفرنس میں بارش کی وجہ سے جو بھی اتار چڑھاؤ، جو بھی نشیب و فراز، جو بھی کمی ہمارے سامنے آ رہی ہے، ان تمام کو درگزر کرتے ہوئے اگر ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں اور ہم اپنی نیت میں صالحیت رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں سے ہم کسی بھی حیثیت سے محروم نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں مباشرتاً اپنے اصل موضوع میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں، اور آج کے اس خطاب کا میرا موضوع ہے دین اسلام. یہ دین اعتدال ہے. اعتدال کے موضوع سے اور اعتدال کے تعلق سے آج کی صبح سے اس وقت تک بہت ساری گفتگو آئی ہے. اس کے معنی بتائے گئے ہیں، اس کے مفہوم رکھے گئے ہیں، اس کے تقاضے کا ذکر آیا ہے، اس کی چند مثالیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں. میں بہت ہی سہل انداز میں، بہت ہی آسان اسلوب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسطیت، وسط اور اعتدال کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے. عام معنی اس اعتبار سے ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کی چیز کو، دو شے کے درمیان کی شے کو وسط کہتے ہیں. یہ عام معنی ہے. لیکن جب اس کا خاص معنی ہم بیان کریں گے، خاص معنی جب ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمایا ہے، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہتر شے، سب سے بہتر، نہ تو اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص ہے، نہ تو کمی ہے، اور نہ کسی طرح کی ایسی کوئی زیادتی ہے جو اس کی خوبصورتی کو، جو اس کی میانہ روی کو، جو اس کے اعتدال کو کم کرتا ہو یا اس کے اندر کسی طرح کی خرابی پیدا کرتا ہو.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو واضح طور پر اور واضح کرتی ہے، خیر الامور اوسطھا۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کل خصلۃ محمودۃ لہا طرفان مذمومان، ہر وہ محمود صفت، سب بہتر صفت، اچھی خصلت، اس کے دو طرف ہوتے ہیں، دو مذموم طرف ہوتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، اس کے دو طرف ہیں اور دونوں طرف مذموم ہیں، اور اس کے درمیان کی جو چیز ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے معتدل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر السخا یہ ایک صفت ہے، بین البخل والتبذیر، یہ جود و سخا، یہ کرم، یہ ایک صفت کمال ہے، اخلاق اور کردار کے باب میں ایک بڑی خوبی ہے۔ اخلاق اور کردار کی یہ بہترین صفت ہے۔ جس انسان کے اندر جود و کرم جیسی صفت ہو وہ معاشرے کا بڑا خوبصورت انسان ہوتا ہے، بہت ہی اچھا انسان ہوتا ہے، بڑا خلیق گردانا جاتا ہے، با کردار انسان ہوتا ہے، وہ عزت اور کمال کے اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ صفت جو ہے بہت ہی عظیم صفت ہے، اور یہ دو مذموم صفت کے درمیان ہے، اور وہ کیا؟ بخالت اور تبذیر، اس کے درمیان کی یہ صفت ہے۔ یہ صرف ان دونوں چیزوں کے درمیان، بخالت اور تبذیر کے درمیان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف وسط کو بیان کر رہی ہے اور اس کی درمیانی صورت بیان کر رہی ہے، نہیں، بلکہ سب سے خوبصورت صفت بیان کر رہی ہے جو ان دو مذموم صفت کے درمیان ہے، اور مذموم صفت یہ بخالت ہے اور تبذیر ہے کہ انسان اپنے مال کے اندر اسراف کرے، ایک انسان اپنے مال کا بیجا استعمال کرے، فضول خرچی کرے، عیش و عشرت کے اور ناز و نعمت میں وہ صرف کرتا جائے، وہ اپنی خواہشات کا، شہوات کا دلدادہ بن کر کے اپنے مال کو پھینکتا پھرے اور اس کے اندر اسراف اور تبذیر سے کام لے۔ اور دوسری جانب اس کے بالمقابل ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بخالت ہے، شح ہے، اور وہ مال کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ مال کی عبادت کر رہا ہے، ایسا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت مال کی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کے اوپر وہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ دو مذموم صفت ہے، جس کے درمیان ایک باکمال صفت یہ سخاوت کی ہے، یہ کرم کی ہے، یہ جود کی ہے، جو اسلامی تعلیمات کی سب سے اہم خوبی ہے۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ ایک مثال تھی، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اعتدال کا معنی یہ دو چیزوں، کسی قسم کا غموض نہیں ہے، کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، کوئی معمہ نہیں ہے، کوئی عقدہ نہیں ہے جو حل نہیں کیا جا سکتا، جسے سمجھا نہیں جا سکتا، جس کی مثالیں آپ دیگر ادیان کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جائزہ لیجئے دیگر ادیان باطلہ کا، ان کے عقائد کا، ان کے ایمان کا، وہاں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو بالکل سمجھنے والی نہیں ہیں، وہ جو معمہ بن کر کے رہ گئی ہیں اور جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ایک چیز سمجھتے ہیں تو دوسری چیز کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ عمل، یا تو کسی عمل انحراف کا شکار ہے اور ٹیڑے پن کا شکار ہے، اس کے اندر کجی ہے، یا پھر غلو ہے، یا پھر تفریط ہے۔ تو عمل کے اندر بھی اعتدال، یعنی خوبصورت عمل ہو، اچھا عمل ہو، باکمال عمل ہو، جو نہ کرنے والے کے اوپر کلفت کا سبب بنے، مشقت اور حرج کا سبب بنے، اور نہ ہی اس کے اندر ایسی کمی ہو جو وہ نقص کو ظاہر کر دیتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین اسلام جو معتدل دین ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی ساری تعلیمات
اعتدال کے اوپر مبنی ہے، خوبیوں سے مزین ہے، بہترین صفات سے یہ متصف ہے، چاہے وہ ایمان سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ اعمال سے تعلق رکھتی ہوں، عبادات سے تعلق رکھتی ہوں، یا سلوکیات سے تعلق رکھتی ہوں، یا معاشرت اور معیشت سے تعلق رکھتی ہوں، یا دعوت اور تبلیغ سے تعلق رکھتی ہوں، یا حقوق کی ادائیگی کے سے تعلق رکھتی ہوں، جتنے میدان ہیں، جتنی فیکلٹیاں ہیں، جتنے شعبے ہیں، تمام کے اندر سب سے باکمال تعلیم یہ اسلام کی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دین کے ماننے والے کو، اس امت کو، اس امت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین نے اسی کمال کے صفت سے متصف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے بھائیو، یہ آیت واضح طور پر آپ کی عزت کو، آپ کے کمال کو، آپ کی عظمت کو، اس امت کی رفعت کو، اس امت کے معیار کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور اس کی یہ شہادت حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خبر دیے جانے کی بنیاد کے اوپر اس وقت بیان کریں گے جس وقت کے نوح علیہ السلام نے نہ تو اس امت کو دیکھا اور نہ ہی اس امت کے بارے میں کچھ جانا، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر وحی کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یجاء بنوح، نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھے گا اللہ رب العالمین حل بلغت، کیا آپ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ بلغت، میں نے پہنچا دیا لوگوں کو۔ پھر اللہ رب العالمین نوح کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے نبی نے تم تک میرے پیغام کو پہنچا دیا؟ تو اس کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی اور کہے گی ما جاءنا من نذیر، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، آپ کا پیغام لے کر کے کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ تب اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ پوچھیں گے من شہودک، تمہاری گواہی دینے والا کون ہے؟ تمہاری شہادت دینے والا کون ہے؟ اس بات کی کون گواہی دے گا کہ تم نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت یہ کہیں گے کہ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ کا پیغام جو مجھ پر نازل کیا گیا تھا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس پیغام کو پہنچانے کی شہادت اور گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت اسلامیہ اس بات کی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء کرام کے تعلق سے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جو امانت، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی قوم کے تئیں ڈالی تھی، اس امانت کو، اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت کی یہ خوبی ہے۔ وقت ابھی مجھے 20 منٹ دیا گیا اور ابھی 10 منٹ باقی ہے۔ سبحان اللہ، گھڑی تو میرے پاس ہی ہے۔ بہرحال کل حال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کی خصوصیت دیکھیے، عقائد کے باب کے اندر بھی دیکھیے کیسا عقیدہ ہے، بالکل واضح، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت۔ یہودیت اور نصرانیت افراط اور تفریط کی شکار ہوئی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، یہودیت نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصرانیت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا ثالث و ثلاثہ، تین میں کا کوئی ایک گردان دیا، اور یہ عقیدہ معمہ بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر امت اہل کتاب کو خطاب فرمایا کہ تم غلط روش اختیار کر گئے ہو، تم افراط کے شکار ہو گئے ہو، غلو میں چلے گئے ہو، اور ایک طبقہ تفرید کی طرف چلا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے خلاف
صرف حق کہو اور یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور نصارہ نے علماء کو، رہبانوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ علماء اور رہبان کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان کو دعوت دیتا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متحد ہے، ایک ہے، اس نقطے پر آؤ جو نقطہ اتحاد ہے، اس اہم مقام پر آؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی بھی ہم میں کا کسی عالم کو، کسی رہبان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا نہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بات نہ مانتے ہیں تو فَقُولُوا أَنَّا مُسْلِمُونَ، یہاں پر امت اسلامیہ کی پھر صفت کمال واضح ہو کر کے آتی ہے اور اس کا اعتدال یہ واضح کرتا ہے اور یہ پیغام ملتا ہے کہ یہودیت بھٹک گئی، یہودیت افراط اور غلو کی شکار ہوئی، نصارہ تفرید کی شکار ہوئی، نصارہ عبادتوں کے اندر روحانیت کے نام کے اوپر، روح کے نام کے اوپر، معنویت کے نام کے اوپر ضلالت اور گمراہی کے راستے کے اوپر گامزن ہو گئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضال اور گمراہ کے صفت سے متصف کیا۔ لیکن اس امت اسلامیہ کو کیا کہا گا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دین اسلام، یہ صراط مستقیم ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ سلوکیات میں ہو، چاہے وہ معاشرت اور معیشت میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ دنیا کی قیادت میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اپنے خاندان میں ہو، چاہے وہ کوئی تنظیم چلاتا ہو، چاہے وہ کسی اور سوسائٹی سے منسلک ہو، لیکن ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ایک صراط مستقیم کی وہ لکیر ہے جس کے اوپر تمہیں چل کر کے جانا ہے۔ ولا تتبعوا السبل، یہ غلط راستوں کو اختیار مت رکھو، یہ غلو اور تفریط اختیار مت کرو، یہ پگڈنڈیوں کے اوپر مت چلو جو تمہیں گمراہ کر دینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں چاہ رہا تھا کہ میں لمبی گفتگو کروں اور میں اپنے موضوع کا حق ادا کروں، لیکن وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ میں نے وقت لے لیا۔ بہرحال میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امت اسلامیہ کو اس کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں، اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں، عبادات میں، سلوکیات میں، تمام شعبے میں اللہ تعالیٰ اعتدال کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔